آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ اس لیے قریش کے لیے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا کہ کسی ایسے شخص کو جھٹلانا جس کو زندگی بھر وہ خود صادق اور امین کہتے رہے۔ اور یہ ایک ایسی مشکل آن پڑی کہ انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ جب انہیں دعوت حق کی تبلیغ دے رہا تھا، اب وہ اس کو جھٹلا نہیں پا رہے تھے۔ اس پر کافی سوچ بچار کی گئی اور پھر یہ سب لوگ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ لوگ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شکایت کی کہ یہ ان کے بتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کو شرک کے منافی قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابو طالب نے انتہائی مدبرانہ، نرم اور رازدارانہ انداز میں قریش کو سمجھایا اور سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، مگر در حقیقت قریش اس سے مطمئن نہیں ہوئے اور پس پردہ آپ کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ قریش کے لیے ایک اور تکلیف دہ مرحلے کا آغاز ہوا کہ جب اس کھلم کھلا تبلیغ کو شروع کیے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایام حج قریب آ گئے۔ اس وقت انہوں نے ایک مجلس شورا قائم کی جو حجاج اکرام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچنے نہ دیا جائے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت حق دیں گے تو ان کے اس دین عرب کی جو کفار کا مذہب تھا اس کی تذلیل ہوگی اور حقیقت آشکار ہوگی اور لوگ کفار پر یقین نہیں کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک وقت تشکیل دیا گیا جو ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچا۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ ولید بن مغیرہ نے تمام لوگوں کی تمام تجاویز کو رد کر دیا اور اس معاملے پر سوچ و بچار کے لیے کچھ وقت مانگا۔ اس سلسلے میں سورہ مدثر کی آیات نمبر 11 سے 26 ولید بن مغیرہ کے سوچنے کا انداز بھی بیان کرتی ہیں کہ وہ سوچتا رہا اور بالآخر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اب اللہ کے دین کا باقاعدہ سے چرچا شروع ہو گیا۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں لوگوں کے قافلوں میں اور لوگوں کے خیموں میں جاتے اور انہیں دعوت حق کی تعلیم دیتے۔ یہاں ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے متعلق کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا اور بد دین ہے۔ اس سال کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا، مگر اتنا زور ہوا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف محاذ رائے کی بہت سی صورتیں اختیار کی گئیں، جس میں قرآن کے الفاظ کو غلط کہنا، قرآن کی تعلیم کو غلط کہنے کے علاوہ سودے بازیاں کی جاتی تھیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور آپ کی تعلیمات کو سن لیتے تھے۔ اب آپ کے ساتھ محاذ رائے کے مختلف انداز اختیار کیے گئے، جس میں ہنسی اڑانا، تحقیر کرنا، نعوذ باللہ تکذیب کرنا، ان تمام چیزوں کا ذکر جو مشرکین نے آپ کے ساتھ رویہ رکھا قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے اور تفصیلاً اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر قریش انتہائی کشمکش اور شدید ترین ذہنی اذیت اور غصے کا شکار تھے، اور ان سب میں ابو لہب پیش تھا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، حتیٰ کہ بازاروں میں اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ پتھر بھی اٹھاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، اور یہ سارا کام ابو لہب نے ہمیشہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کوہ صفا پر لوگوں کو جمع کیا تو اس وقت بھی ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ یہاں میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محاذرائی کی کیفیت میں رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدزبانی کرنا اور آپ کے ساتھ
فتنے کی ایک آگ بڑھانا، خوفناک جنگ کا ایک ماحول پیدا کرنا اس کا شیوا رہا۔ اسی لیے قرآن نے اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔